بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر ریلیٹڈ ہے پلاننگ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ سے، اور اس کے جو سب ٹاپکس ہیں جو اس لیکچر میں ہم کور کریں گے وہ ہیں دی پلاننگ پروسیس، دی کائنڈز آف گولز، کائنڈز آف پلان اینڈ دی نیچر آف اسٹریٹجک پلاننگ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹ از پلاننگ. پلاننگ کو ڈیفائن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم بہت ہی سمپل الفاظ میں پلاننگ کا ذکر کریں تو اٹ از کالڈ ڈٹرمائننگ فیوچر کورس آف ایکشن، یعنی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا اور فیوچر کے ایکشنز کو پلان کرنا ہی ہمارے پاس پلاننگ کہلاتا ہے. یا سمپل الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، یہ میرا پلاننگ کا پروسیس کہلاتا ہے. اب پلانس بنائے کیوں جاتے ہیں، پلاننگ کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے. پلاننگ از the process of thinking about the activities to require to achieve a desired goal. آپ کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے پلان بناتے ہو، یعنی کہ پلان بنانے سے پہلے آپ کے پاس ایک گول ہونا ضروری ہے، ایک ایم ہونا ضروری ہے، اور اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، کیا کیا کام پرفارم کرنے، ان کاموں کے بارے میں سوچنا اور ان کاموں کے بارے میں ڈیسیجن لینا کہ میں فیوچر میں یہ کام پرفارم کروں گا، یہ ہمارا پلاننگ کا پروسیس کہلاتا ہے. Furthermore, it involves deciding beforehand what is to be done, when is it to be done, how is it to be done, and who is going to do it. یعنی کہ پلاننگ میں ہم مختلف چیزوں کے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں اور ڈیسیجن لیتے ہیں، سوچتے ہیں فیوچر کے بارے میں کہ کیا کام کرنا ہے ہم نے یہ گول اچیو کرنے کے لیے، کب کرنا ہے وہ اسپیسیفک کام، کس طرح سے کرنا ہے، اور کس اسپیسیفک بندے نے وہ کام پرفارم کرنا ہے جس کے ذریعے ہمارے جو سیٹ گولز ہوں یا ٹارگیٹس ہوں وہ اچیو کرے. سو جب بھی ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں، پلاننگ گولز سیٹ کیے بغیر پاسبل ہے ہی نہیں. سب سے پہلے آپ اپنا گول سیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پلان کریں گے. ان سمپل ورڈز، بڑی سمپل سی ایگزامپلس میں آپ لوگوں کو دوبارہ دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کا گول ہے پکنک پہ جانا. You want to go on a picnic, there is a kind of a goal that you can set along with your friends. اور اس کے لیے آپ کو پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی کہ کس کس بندے نے کیا کیا کام کرنا ہے اور کس وقت پہ کرنا ہے، اور اس پلاننگ کو ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد ہی آپ اپنی پکنک کو انجوائے کر سکتے ہو اور اپنا گول اچیو کر سکتے ہو. اسی طرح آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں. کوئی آرگنائزیشن پروفٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن پبلک ویلفیئر کے لیے کریٹ کی جاتی ہے، ایجوکیشنل آرگنائزیشن یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نالج کی ڈسیمنیشن کے لیے کریٹ کی جاتی ہے. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کی ڈفرینٹ گولز اور ٹارگیٹس ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتی ہے ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن، اور اس گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، ان ایکٹیویٹیز کو ڈٹرمائن کرنا، فیوچر کی ایکٹیویٹیز کو ڈٹرمائن کرنا ہی ہمارا پلاننگ کا پروسیس کہلاتا ہے. تو when we look at the planning process، اگر ہم اسپیسیفکلی آرگنائزیشنس کی بات کریں تو سب سے پہلے آرگنائزیشن کو اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے مطابق وہ کون سا بزنس یا کس انڈسٹری میں اچھی طرح سے فنکشن کر سکتا ہے، اور اس انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کی، جس میں ہم نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ کو ڈسکس کیا تھا. تو ایک آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پلان کرنے کے لیے، گول سیٹ کرنے کے لیے، اور کس ڈائریکشن میں وہ آرگنائزیشن بزنس کرے گی، ان ساری چیزوں کا ڈیسیجن لینے کے لیے اس آرگنائزیشن کو انوائرمنٹ کو انالائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ کو اپنی اسپیسیفک سٹی، اپنے کنٹری، اپنے پروونس کی انوائرمنٹ کا پتہ نہ ہو کہ یہاں پہ کون سی پروڈکٹس اینڈ سروسز زیادہ چلیں گی، تب تک آپ ایک سکسیزفل بزنس اسٹارٹ کر ہی نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو ٹیک انوائرمنٹ ان دا کانٹیکسٹ وائل پلاننگ اباؤٹ اینی تھنگ. انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ پہلے سیٹ کرتے ہو کہ یار اس انوائرمنٹ میں کون سا بزنس زیادہ اٹریکٹیو ہے،
اور زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے. تو آپ اس بزنس کے لیے اس آرگنائزیشن کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہو, اس کا ایک مشن بناتے ہو. مشن کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس کا مقصد ہے کہ یار میری آرگنائزیشن ایگزسٹ کس لیے کرتی ہے, میری آرگنائزیشن کا مین ایم کیا ہے, کون سے پروڈکٹس اینڈ سروسز وہ ڈفرینٹ کسٹمرس کو پرووائڈ کرے گی جس کے ذریعے ہماری آرگنائزیشن پروفیٹیبلٹی حاصل کر سکتی ہے, یا پھر چیریٹی دے سکتی ہے, یا پھر نالج ڈسیمنیٹ کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی آرگنائزیشن کا اوور آل جو براڈ سب سے پہلے مین گول ہے یا مین مشن ہے وہ بنے گا, اور اس کو ہم نارملی ڈسیمنیٹ کرتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹ کی صورت میں. مشن کے علاوہ ہمارے آرگنائزیشن کا ویژن بھی بنتا ہے. وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر جب ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کریں گے. لیٹس اسٹارٹ ود دا اسپیسیفک میجربل گولس, اور وہ مشن اسٹیٹمنٹ سے ہی اسٹارٹ ہوتے ہیں. مشن اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجک گولس بنتے ہیں, اور اسٹریٹجک گولس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجک پلانس بنائے جاتے ہیں. اسٹریٹجک پلانس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ٹیکٹیکل گولس کریٹ کیے جاتے ہیں, اور ٹیکٹیکل گولس کو اچیو کرنے کے لیے ٹیکٹیکل پلانس بنائے جاتے ہیں. اسی طرح ایٹ دا اینڈ آف دا پروسیس ان ٹیکٹیکل پلانس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریشنل گولز بنائے جاتے ہیں, اور آرگنائزیشن آپریشنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپریشنل پلانس ہمارے پاس بنائے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم ون بائی ون آگے جا کے پڑھیں گے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی کنفیوزڈ ہیئر. وی ول ڈسکس واٹ اسٹریٹجک گول, tactical goals and operational goals are, and what different kinds of plans are. بات کرتے ہیں ہم آرگنائزیشنل گولس کی. گولس کا مقصد کیا ہے, گول ہم کریٹ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم کہتے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بغیر کسی ایم کے, گول کے اور مقصد کے بندے کی زندگی بے معنی ہوتی ہے, اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یو شوڈ ہیو اے ایم اور اے گول ان لائف ٹو اچیو. مختلف لوگوں نے اپنی زندگی میں مختلف گول سیٹ کیے ہیں. کچھ کے لیے اس دنیا میں مٹیریل ویلتھ اکٹھا کرنا بہت اہم گول ہوتا ہے, کچھ کے لیے دوسروں کو خوش رکھنا ایک اچھا اہم گول ہوتا ہے, کچھ کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ایک اہم گول ہوتا ہے. سو goals can be different for different people. اسی طرح goals can be different for different companies and organization, اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ they provide guidance and unified direction for people in the organization. آپ گول سیٹ کرو گے تب ہی آپ کی آرگنائزیشن کے امپلائیز اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جب تک آپ کا کوئی ایم اور آبجیکٹو نہیں ہوگا, آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے, کون کون سے ٹاسک پرفارم کرنی ہے. تو گول آپ کی سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ گائیڈنگ پرنسپل کے تحت آپ کے سامنے آتا ہے, اور آپ کو یہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس فالو کرنے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, the goals have a strong effect on the quality of other aspects of life. اگر آپ کا گول اچھا ہوگا تو آپ کی پلاننگ بھی ہائی کوالٹی کی ہوگی. اگر آپ کا گول اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی پلاننگ بھی اس سے متاثر ہوگی اور اس کی کوالٹی بھی لو ہوگی. تو گول کو کے اچھا ہونے کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ اچھے گول کی وجہ سے ہماری پلاننگ اچھی ہو سکتی ہے. تو ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, آپ کی بک میں شاید اس کا ذکر نہیں ہے, بٹ terminology is normally used called SMART goals. اب SMART جو ہے بیسیکلی ایبریویشن ہے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کے مجموعے کی. SMART stands for specific, measurable, attainable, realistic or relevant and time bound. آپ کے گول سب سے پہلے تو اسپیسیفک ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ یار میرا ایم کیا ہے, اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کن کن ریسورسز کی ضرورت ہے, چاہے وہ فائنینشیل ریسورس ہو, ہیومن ریسورس ہو, اور اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کیا ٹاسک کن کن لوگوں کو اسائن کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا گول کافی اسپیسیفک ہو, جو آپ کو ایگزیکٹلی کلیئرلی پتا ہو کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے اور اس کو میں نے اچیو کرنا ہے, چاہے وہ پروفیٹیبلٹی ہو, چیریٹی ویلفیئر ہو, یا نالج ڈسیمنیشن ہو. آپ کے گول اور آپ کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہونے چاہیے. دین اٹ شوڈ بی میجربل, یعنی ایسا گول جس کے اچیو کرنے کو آپ میجر ہی نہیں کر سکو, وہ گول ہے ہی نہیں.
आपको के पास एक ख़ास पैमाना होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ये मेजर कर सको कि यार मैंने अपना गोल किस हद तक अचीव किया है और मज़ीद कितना अचीव करना बाकी है। लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 30% प्रॉफिट मिले मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, और अभी तक आपने 15% प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है, सो यू हैव अ मेजर टू सी द प्रोग्रेस कि मैंने कितना मजीद आगे जाना है। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए ताकि आपकी मोटिवेशन बरकरार रहे उस गोल को अटेन करने के लिए। एंड देन इट शुड बी अटेनेबल और अचीवेबल, यानी ऐसा अनरियलिस्टिक गोल आप ना बनाएं कि जिसको आप अचीव ही ना कर सकें, जिसको आप अटेन ही नहीं कर सकें। ऐसा गोल बनाना जिसको अचीव करना आपके बस की बात ही ना हो, वो आपको डीमोटिवेट कर देगा और ऑफ कोर्स आप उसको अचीव वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका गोल मॉडरेटली चैलेंजिंग होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस गोल को अचीव कर सको। ऐसा अनरियलिस्टिक गोल आप नहीं बनाओ जिसको अचीव करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी या सलाहियत ही मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर स्टेमिना इतना ना हो कि आप रनिंग करके यूनिवर्सिटी की गेट तक जा सकें और आप अपना गोल बना लें कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू develop a stamina in order to do so, and then you have to set a goal that is possible for you to be achieved. Then it should be realistic and relevant. अगर realistic की बात करें तो वो attainable से ही मैच करता है, लेकिन let's talk about being a relevant goal. realistic में वही चीज़ आ जाती है कि it should be achievable for you, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए जिसको आप अचीव ही ना कर सको। रेलिवेंट से क्या मुराद है? अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या एक इंडिविजुअल की बात करें, यानी कि वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके फ़ायदे से रेलेवेंट हो, आपको उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने से कोई ना कोई बेनिफिट हो। ठीक है, गोल्स डिफरेंट किस्म के आप सेट कर सकते हो। आप चोरी करना या डाके करने को भी अपना गोल सेट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है चोरी या डाका करना आपको फ़ायदा ना पहुंचाए, यू एंड अप इन जेल, you end up in some bad place. ठीक है, so that goal is not relevant to your success and your happiness. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई ऐसा गोल सेट करते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इंश्योर करे, वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी से रेलेवेंस होनी चाहिए गोल्स की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोल शुड बी टाइम बाउंड। आपने एक वक्त मुकर्रर करना है जिस वक्त के दौरानिए के अंदर अंदर आप उस गोल को अचीव कर सको। एंड इफ आपने अपना टारगेट के लिए एक टाइम लिमिट नहीं रखी, एक डेडलाइन नहीं रखी, तो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट नहीं करते। तो एक टाइम लिमिट भी गोल के लिए होनी चाहिए, तभी वो हाई क्वालिटी गोल हो सकता है। Then goals can serve as a source of motivation for employees of the organization. अगर आप एम्प्लॉयज़ को एक स्पेसिफिक टारगेट या गोल दोगे और एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स को उस गोल के साथ एसोसिएट कर दोगे कि अगर आपने गोल अचीव किया आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, या आपको इतना बोनस मिलेगा, या आपको प्रमोशन मिल जाएगी, तो ऐसे में जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो गोल अचीव करने के लिए हाईली मोटिवेटेड होंगे। तो सबसे पहले गोल की एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, और उसके बाद आप इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। Then goals provide an effective mechanism for evaluation and control of the organization. यानी आप अपने गोल्स को एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड रख सकते हो, और उस बेंचमार्क को देखते हुए आप लोगों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। क्या इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि ये गोल अचीव कर पाएंगे कि नहीं? क्या मेरी डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मेरा डिपार्टमेंट अपने गोल्स अचीव कर पाएगा कि नहीं? तो जब गोल सेट किया होगा तब आप उनकी परफॉर्मेंस को उन गोल से कंपेयर करके इवेल्युएट कर सकते हो और देख सकते हो कि उनकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड किस हद तक अच्छा या बुरा है। फिर हमारे पास बात आती है काइंड्स ऑफ गोल की कि किस किस किस्म के गोल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ गोल
بائی لیول بھی ہے اور بائی ایریا بھی ہے. سب سے پہلے ہم اف وی ٹاک اباؤٹ دا کائنڈز آف گول بائی لیول, ہم نے بات کی تھی شروع والی سلائڈ میں مشن اسٹیٹمنٹ کی. واٹ از اے مشن اسٹیٹمنٹ؟ اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف این آرگنائزیشنز فنڈامنٹل پرپز وائی این آرگنائزیشن ایگزسٹ. کوئی بھی آرگنائزیشن آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا ایک فنڈامنٹل پرپز ہوتا ہے, اس کا ایک فنڈامنٹل ریزن ہوتی ہے اس کی ایگزسٹنس کی. مشن اسٹیٹمنٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یار میری آرگنائزیشن ایگزسٹ کس لیے کرتی ہے, کون سے اسپیسیفک کسٹمرس کی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے, کس حد تک ہماری ٹارگٹس ہیں اپنے اسٹیک ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز کو کی پروفیٹیبلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور کس جغرافیکل ایریا میں ہم نے سرو کرنا ہے, کن کن بزنسز میں ہم نے سرو کرنا ہے, ہمارے بزنسز سے کس کو فائدہ ہوگا. یہ سارا ایک مین مقصد ہوتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس کا. یہ سارا ایگزسٹنس کا مقصد آپ کمپائل کرتے ہو اور چند الفاظ میں یا چند جملوں میں یا ایک پیراگراف میں اپنے مشن اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بیان کرتے ہیں. تو سب سے براڈ گول جو ہے وہ آپ کا مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس کی وجہ ہے. اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, یعنی اسٹریٹجک گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں. Now, what are strategic goals? They are goals set by and for the top management of the organization that address broad general issues. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کا گول ہے پروفیٹیبلٹی کا, یا مشن ہے آپ کا پروفیٹیبلٹی کا, یہ خاص قسم کی بینیفٹس پرووائڈ کرنے کا جو آپ کے کسٹمرز کو آپ دو گے پروڈکٹس اینڈ سروسز کی صورت میں. اب اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم گول بنانا پڑے گا. بیسیکلی اسٹریٹجک گولز آپ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد میں اپنی آرگنائزیشن کو کہاں دیکھتا ہوں, اور 5 سال یا 10 سال میں اس آرگنائزیشن کی اس اسپیسیفک اسٹیٹس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے. سو اسٹریٹجک گولز نارملی آپ کی ٹاپ لیول مینجمنٹ بناتی ہے. یہ براڈ گولز ہوتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن کے مشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. ان کا دورانیہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا, ان کا دورانیہ نارملی کم از کم 5 سال سے اسٹارٹ ہوتا ہے. دے کین موو آن ٹو 10 years, 15 years اور 20 years کے آج سے 5, 10, 15 یا 20 سال بعد ہم اپنی آرگنائزیشن کو کہاں دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹیکٹیکل گولز. اب یہ گولز جو آپ نے اسٹریٹجک گول سیٹ کیے تھے ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے پڑیں گے جو آپ کے مڈل لیول مینیجرز کو کرنے پڑیں گے. اب وہ چھوٹے کام کمپیریٹیولی وہ اسٹریٹجک گولز کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن آپریشنل گولز کی نسبت تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. وہ اسپیسیفک ٹارگیٹ آپ کے مڈل لیول مینیجرز کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور نارملی بناتے ہی وہ مڈل لیول مینیجرز ہوتے ہیں. And their focus is how to operationalize actions to strategic goals. یعنی کہ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں یا within 1 or 2 years کیا کریں کہ ہم اپنے 5 سال بعد والے اسٹریٹجک گول کو اچیو کر سکیں. یعنی کہ آپ اسٹریٹجک گولس کو اچیو کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کمپیریٹیولی میڈیم ٹرم ہم کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجک گولز آپ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں, ٹیکٹیکل گولز آپ کے میڈیم ٹرم ہوتے ہیں. میڈیم ٹرم گولز آپ بناتے ہیں کہ یار لمبے عرصے میں پہاڑ کی اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے میں کتنا ٹریول کرنا پڑے گا. لیٹ اس سپوز میں اس کو سمپلیفائی کر کے دیتا ہوں. آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ یار آپ نے ایک ماؤنٹین کو کلائمب کرنا ہے. لیٹس سمپلیفائی اٹ, اور یہ جو ہے ہم تھوڑا سا اس کو ٹائم کو بھی ہم ڈیوریشن کو بھی کم کریں. آپ کا اسٹریٹجک گول, یور اسٹریٹجک گول از کلائمب ماؤنٹین, and you can see that okay I can climb this mountain in 5 hours. لیکن آپ اپنے لیے ایک مائل سٹون سیٹ کرو گے, ہر 1 گھنٹے میں اس پہاڑ کی اس پوزیشن تک یا اس مائل سٹون تک پہنچوں گا, تبھی 5 گھنٹے میں پہاڑ کی چوٹی سر کر پاؤں گا. اسی طرح اگر آپ اسٹریٹجک گولز آرگنائزیشن کے لیے 5 سال یا 10 سال کے لیے بناتے ہو, تو آپ یہ کہو گے کہ ہر 2 سال میں اتنا ٹارگیٹ اچیو کروں گا, تبھی 5 سال میں یا 10 سال میں میرا یہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسٹریٹجک گول کی طرف جاتے ہو. اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکٹیکل گولز ہونا ضروری ہوتے ہیں. ٹیکٹیکل گولز آپ نارملی اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ودن 1 to 3 years, یعنی 1 سال سے زیادہ, اور ودن 1 to 3 years کی ڈیوریشن میں آپ یہ گولز اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. اور فائنلی آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپریشنل گولز. They're set by and for level managers to address issues associated with tactical goals.
یعنی آپریشنل گولز کیا ہے، وہ آپ کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ اپنے لیے گولز آپ سیٹ کرتے ہو کہ یار ہر روز آپ نے اتنا گول اچیو کیا یا ہر منتھ یا ہر ویک آپ نے اتنا گول اچیو کیا، تو آپ 2 سال میں اپنا یہ ٹیکٹیکل گول اچیو کر پاؤ گے اور پھر 5 سال میں اپنا اسٹریٹجک گول اچیو کر پاؤ گے. یعنی آپ ڈیوائڈ کرتے ہو بٹس اینڈ پیسز میں اپنے اسٹریٹجک گول کو. سب سے پہلا آپ کا اوور آل جو مین مقصد ہوتا ہے آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس کا، وہ آپ کا مشن ہے. اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم گولز بنانے پڑتے ہیں، جو ہمارے اسٹریٹجک گولز ہیں. 5 سے 10 سال کے لیے ہو سکتے ہیں، 15 سے 20 سال کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. ان اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ ٹیکٹیکل گول بناتے ہو. ٹیکٹیکل گولز آپ کے ہو سکتے ہیں تقریباً 1 سال سے زیادہ اور 3 سال کے آس پاس کے عرصے تک ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح آپریشنل گول آپ کا ایک دن پہ مشتمل ہو سکتا ہے، ایک ویک پہ مشتمل ہو سکتا ہے اور چند مہینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، جس میں آپ آپریشنل گول اچیو کر کے آہستہ آہستہ ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک گولز کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. سو دیز آر گولز ان ہائرارکل لیول. اب گول سیٹنگ پروسیس کو اگر ہم دیکھیں، اسی طرح ہائرارکل لیول پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ گولز سیٹنگ کی جاتی ہیں. ٹاپ ڈاؤن اپروچ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ آپ کا مشن بنائے، مشن یہ ڈٹرمائن کرے کہ اسٹریٹجک گول کیا ہوں گے، اسٹریٹجک گول یہ ڈٹرمائن کرے کہ ٹیکٹیکل گولز کیا ہوں گے، اور ٹیکٹیکل گولز یہ ڈٹرمائن کرے کہ آپ کے آپریشنل گولز کیا ہوں گے. سو یو گو فرام ٹاپ ٹو باٹم، سلولی اینڈ گریجولی آپ ٹاپ مینجمنٹ سے مشن سے لے کر اسٹریٹجیز پہ جاتے ہو. اسٹریٹجیز کے بعد آپ جاتے ہو ٹیکٹیکل گولز پہ، اور پھر اینڈ میں آپریشنل گولز کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نارملی جو آرگنائزیشن نئی اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہے، بالکل نئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو ٹاپ ٹو باٹم گول سیٹنگ اس کی جاتی ہے. ایک آرگنائزیشن چل پڑی، فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن کو ایگزسٹ کیے ہوئے 10 سال 15 سال ہوتے ہیں، آرگنائزیشن چل رہی ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن کی جو فرنٹ لائن لوور لیول کے امپلائیز ہیں، ان کو مارکیٹ کا پتہ ہوتا ہے، ان کو ڈفرینٹ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو مارکیٹ میں آنے والے ٹرینڈس کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے پہلے انڈیویجولز جو ہے آپریشنل گولز بنا سکتے ہیں. تو آپ کی آلریڈی ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں آپ کے مارکیٹ میں موجود جو سیلس پرسنس اور امپلائیز ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو آپ اس قسم کا گول سیٹ کریں. تو آپریشنل گولز کو دیکھتے ہوئے پھر ٹیکٹیکل گولز مڈ لیول مینیجر بناتی ہے، اور ٹیکٹیکل گولز کو دیکھتے ہوئے آپ کی اسٹریٹجک گولز اور بنتے ہیں، اور ساتھ میں مشن میں تھوڑا بہت چینجز ہو سکتی ہیں. تو آلریڈی ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ باٹم اپ اپروچ بھی بنا سکتی ہیں، مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز چینج کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از انٹریکٹیو گول سیٹنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مل جل کے ہر لیول پہ، چاہے وہ مڈل لیول مینیجرز ہوں، ٹاپ لیول مینیجرز ہوں، مڈل لیول مینیجرز ہوں، یا پھر آپ کے لوور لیول مینیجرز ہوں، سب مل کے ہی کام کرتے ہیں اور مل کے ہی تمام تر گول سیٹ کرتے ہیں آپس میں باہمی مشوروں سے. تو انٹریکٹیو گول سیٹنگ باہمی مشورے سے کی جا سکتی ہے. تو ڈفرینٹ طریقہ کار ہو سکتے ہیں آپ کی گول سیٹ کرنے کے. پھر ہم بات کرتے ہیں کلائنٹس کی قسم کی. جیسے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک گولز، ٹیکٹیکل گولز اور آپریشنل گولز ہیں. بالکل اسی طرح ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اسٹریٹجک پلانز، ٹیکٹیکل پلانز اور آپریشنل پلانز بناتے ہیں. واٹ از اے اسٹریٹجک پلان؟ اٹس اے جنرل پلان outlining resource allocation, priorities, and action steps to achieve strategic goals. The plans are set by and for top management. وہی بات آ جاتی ہے کہ یار بیسکلی آپ یہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ مجھے اسٹریٹجک گول اچیو کرنے کے لیے کہاں پہ ریسورسز دینی ہے، یعنی فائنینشیل ریسورسز، ہیومن ریسورس، فزیکل ریسورس اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ریسورسز مجھے کن ایریاز میں الوکیٹ کرنی ہے تاکہ میں اپنے اسٹریٹجک گولز کو اچیو کر سکوں، کن چیزوں کو میں نے پرائیورٹی دینی ہے. ٹیکٹیکل پلانز آپ کے بنائے جاتے ہیں ٹیکٹیکل گولز کو اچیو کرنے کے لیے. پلان ایمڈ ایٹ اچیونگ ٹیکٹیکل گولز سیٹ بائی اینڈ فار مڈل لیول مینجمنٹ. اور یہ نارملی مڈل لیول مینیجرز بناتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپریشنل پلانز آپ کے شارٹ ٹرم فوکس والے ہوتے ہیں اور لوور لیول مینیجرز ان کو نارملی بناتے ہیں. سو دیز آر کورسپونڈنگ ٹو the goals we discussed. Plans کو ہم اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کریں جب ہم
گولس کو ڈسکس کر رہے تھے تو انڈائریکٹلی ہمارے یہ سارے کے سارے پلانس بھی ڈسکس ہو رہے تھے. تو ہمارے ہر لیول کے گولس کو اچیو کرنے کے لیے اسی لیول کے پلاننگ کی جاتی ہے. یعنی یہ ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں, وہ ایکٹیویٹیز کون پرفارم کرے گا, کب پرفارم کرے گا اور کیسے پرفارم کرے گا. تو یہ سارے ہر لیول کی پلاننگ ہماری کی جاتی ہے. اب تھوڑا ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا ہے یا اسٹریٹجک مینجمنٹ کی نیچر کیا ہے. یعنی لانگ ٹرم مینجمنٹ یا لانگ ٹرم پلاننگ کی کیا نیچر ہے. کیونکہ اگر آپ کا لانگ ٹرم پلان اچھا ہوگا تو آپ کی شارٹ ٹرم پلان اس لانگ ٹرم کے پلان کو اچیو کرنے کے لیے بھی ہائی کوالٹی کے بنیں گے. ناؤ دا نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں جس کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واٹ از اے اسٹریٹجی؟ اے کمپریہنسو پلان فار اکمپلشنگ این آرگنائزیشن گولس. اس چیز کو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی کا مطلب ایک پلان ہی ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم گولس کو اچیو کرنے کے لیے آپ بناتے ہو. whenever we talk about strategy or strategic management, normally it refers to the long term achievement of goals. Now, what is strategic management? A way of approaching business opportunities and challenges, a comprehensive and ongoing management process aimed at formulating and implementing effective strategies. یہاں پہ بات آ گئی ہے اپرچونیٹیز اور چیلنجز کی. جب بھی آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کرتے ہو, ہم نے بات کی کہ آرگنائزیشن اپنی انوائرمنٹ میں فنکشن کرتی ہے اور اس انوائرمنٹ میں موجود اپرچونیٹیز کو کیچ کرنے کی یعنی اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس انوائرمنٹ میں موجود تھریٹس یا چیلنجز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ کو, چاہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہو یا انٹرنل انوائرمنٹ ہو, اس کو انالائز کرو. اس انالیسس کو ہم کہتے ہیں SWOT انالیسس, جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. آپ اپنی آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کو انالائز کرو, اس کو سمجھو, پڑھو, دیکھو اور اس بیسس پہ اپنا ایک پلان فارمولیٹ کرو کہ یار اس انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس انوائرمنٹ میں موجود ان اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کے لیے ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے یا یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, یا یہ مینجمنٹ پروسیس, ان مینجمنٹ پروسیسز کو فالو کیا جائے, کرنا پڑے. So strategic management is all about identifying and grabbing opportunities and trying to avoid any challenges or avoid any threats that you might face in the process of grabbing those opportunities. اب افیکٹو اسٹریٹجیز کون سی ہوتی ہیں؟ افیکٹو اسٹریٹجیز وہی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو الائنڈ ہوتی ہیں اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ, آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ کے ساتھ. Strategies that promote a superior alignment between the organization and its environment and the achievement of its goal. بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے, وہی اسٹریٹجی آپ کی افیکٹو ہوگی جو آپ کی انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہوگی اور جو اچھی طرح سے آپ کے گول کو اچیو کر سکے. دیٹ از این افیکٹو اسٹریٹجی. جس اسٹریٹجی میں آپ اپنی انوائرمنٹ کو کنسیڈر نہ کریں اور انوائرمنٹ کو انالائز نہیں کریں, that strategy cannot be a good strategy. اب اسٹریٹجیز کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اسٹریٹجی کا ایک مین کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ کی ڈسٹنکٹیو کمپٹنس کیا ہے, یعنی آپ کی وہ کون سی کوالٹی ہے جو آپ کو دوسرے کمپیٹیٹرز کی نسبت آپ کی انڈسٹری میں فنکشنز کرنے والے دوسرے پروڈیوسرز یا کمپنیز سے ممتاز کرتی ہے, ان سے ڈفرینٹ بناتی ہے, ان سے بہتر بناتی ہے. Something an organization does exceptionally well. اس کی آپ مثال لے لیں, فار ایگزامپل الیکٹرانکس میں موبائل کمپنیز کی اگر مارکیٹس کو آپ لے لیں تو سیمسنگ ایک مارکیٹ شیئر لیڈر ہے, اور سیمسنگ کی ڈسٹنکٹیو کمپٹنس کیا ہے موبائل بنانے میں؟ بہت زیادہ ہائی کوالٹی اور آپٹیمائزڈ, ہائی سپیڈ, اچھے کیمراز والے موبائل بناتے ہیں جو کہ اینڈرائڈ کی اسپیسیفک مارکیٹ میں فنکشن کر رہے ہیں. تو کوالٹی کو لے کے سیمسنگ کو ابھی تک کوئی سپرسیڈ نہیں کر پایا ہے موبائل مارکیٹ میں. دس از سم تھنگ دے ڈو ایکسیپشنلی ویل اینڈ دے آر انوویٹیو. کبھی کرو اسکرین بنا دیتے ہیں, کبھی
فولڈیبل اسکرینس بنا دیتے ہیں، وہ نئی نئی انوویشنس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈفرینٹ موبائل مینوفیکچرر سے ممتاز کرنے کی یا ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیٹس وائی دے آر دا مارکیٹ لیڈرز. اسی طرح اگر آپ ایپل کی کمپنی کو دیکھیں، ایپل موبائل فون مینوفیکچرنگ کمپنیز کو دیکھیں، تو ان کی بھی اپنی ایک ڈفرینشیشن یا ڈسٹنکٹیو کمپٹنس ہے، ان کی ڈفرینشیشن اسٹریٹجی ہے. ان کا آپریٹنگ سسٹم آئی او ایس بالکل ڈفرینٹ ہے اینڈرائڈ سے، بہت زیادہ آپٹیمائزڈ اور ایک اچھی لک اور فیل دینے والا آپریٹنگ سسٹم ہے. ان کا کیمرہ ایکسیپشنلی گڈ ہے اور تھوڑا بہت ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے آئی فون اپنے پاس رکھنا. سو they have a different distinctive competence. Then let's talk about the scope. Scope کیا رینج آف مارکیٹ ان آرگنائزیشن ول کمپیٹ. کوئی بھی اسپیسیفک آرگنائزیشن صرف ایک مارکیٹ، جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے اسپیسیفکلی، وہ صرف ایک مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کرتی. کچھ ایسی آرگنائزیشن ہے جو فوڈ انڈسٹری میں بھی کمپیٹ کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ الیکٹرانک انڈسٹری میں بھی کمپیٹ کر رہی ہیں. تو بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایک ساتھ ڈفرینٹ بزنسز میں کمپیٹ کرتی ہیں. تو یہ ڈٹرمائن کرنا کہ ہماری آرگنائزیشن کون کون سے بزنسز کو پرفارم کرے گی، کون کون سے بزنسز میں کمپیٹ کرے گی، کس کس انڈسٹری میں اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز پرووائڈ کرے گی، یہ آرگنائزیشن کا اسکوپ ہے. اگر ہم سیمسنگ ہی کی مثال لے لیں تو سیمسنگ موبائلز بھی بناتا ہے، موبائل انڈسٹری میں بھی کمپیٹ کر رہا ہے، ٹیلی ویژن سیٹس بھی بناتا ہے، ٹی وی انڈسٹری میں بھی کمپیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کنزیومر الیکٹرانکس بھی بناتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ہر قسم کے الیکٹرانکس آپ دیکھ سکتے ہیں سیمسنگ کے، چاہے وہ واشنگ مشینز ہوں، چاہے مائکرو ویو اوونز ہوں، ریفریجریٹرز ہوں، اس انڈسٹری میں بھی کمپیٹ کر رہا ہے. ایون لیپ ٹاپس بھی سیمسنگ بنا رہا ہے. تو ڈفرینٹ مارکیٹس میں سیمسنگ کمپیٹ کر رہا ہے، اس لیے اس کا اسکوپ کافی براڈ ہے ود ان دا الیکٹرانک انڈسٹری. اور اسی طرح پھر ریسورس ڈپلائمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اسٹریٹجی میں کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ کس مارکیٹ میں کتنا ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کرو گے، چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہو، ہیومن ریسورسز ہوں، یا پھر کوئی اور ریسورسز ہوں. فار ایگزامپل سیمسنگ کی ڈفرینٹ جیسے مارکیٹس ہیں، موبائل کی مارکیٹ ہے، ٹیلی ویژن مارکیٹ ہے، کنزیومر الیکٹرانکس مارکیٹ ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیمسنگ کتنا پیسہ کس بزنس میں لگاتا ہے، کتنا ہیومن ریسورس کس بزنس میں لگاتا ہے، اور کتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کس بزنس میں لگاتا ہے. تو ریسورس ایلوکیشن بھی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ کی اسٹریٹجی کا کہ آپ کس بزنس کو کتنے ریسورسز پرووائڈ کریں گے. پھر بات آ جاتی ہے ٹائپس آف اسٹریٹجک الٹرنیٹیوز کی، یعنی کہ کس کس قسم کی اسٹریٹجک الٹرنیٹیوز ہمارے پاس آتے ہیں. ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسپیسیفک کارپوریشن یا کمپنی ڈفرینٹ بزنسز میں بیک وقت کام کر سکتے ہیں. تو جب وہ ڈفرینٹ بزنسز میں انوالوڈ ہو تو وہ ایک بزنس لیول اسٹریٹجی بھی بناتی ہے. بزنس لیول اسٹریٹجی کا کیا مطلب؟ the set of strategic alternative that an organization chooses from as it conducts business in a particular industry or particular market. یعنی بزنس لیول اسٹریٹجی آپ کی ایک اسپیسیفک مارکیٹ کے لیے جو اسٹریٹجی ہوگی وہ بزنس لیول اسٹریٹجی کہلائے گی. جیسے کہ سیمسنگ ہی کی مثال دوبارہ لے لیتے ہیں. موبائل مارکیٹ میں، کنزیومر الیکٹرانکس میں اس کی ایک خاص اسٹریٹجی ہے. موبائل مارکیٹ میں جو اسٹریٹجی اپنائے گی وہ سیمسنگ کی کمپنی وہی اسٹریٹجی ٹیلی ویژن مارکیٹس میں شاید نہ اپنائے، اور ٹیلی ویژن مارکیٹس میں جو اسٹریٹجی سیمسنگ کی کمپنی اپنائے گی ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی وہ کنزیومر الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں نہ اپنائے. تو ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس کس بزنس کے لیے کیا اسٹریٹجی ایک کمپنی یا ایک کارپوریشن اپلائی کرتی. اسی طرح کچھ کمپنیز ہیں جو فوڈ مارکیٹ اور الیکٹرانکس مارکیٹ دونوں میں فنکشن کر رہی ہیں. تو فوڈ مارکیٹ کے لیے ان کی ٹوٹلی ڈفرینٹ بزنس لیول اسٹریٹجی ہوگی، الیکٹرانک مارکیٹس کے لیے ان کی ٹوٹلی ڈفرینٹ بزنس لیول اسٹریٹجی ہوگی. Then we come towards corporate level strategy, the set of strategic alternatives that an organization chooses from as it manages its operations simultaneously across several industries and several markets. یعنی کہ ایک اوور آل کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کسی بھی کارپوریشن کی، جس میں وہ سارے کے سارے بزنسز کے لیے ایک اوور آل اسٹریٹجی رکھتا ہے کہ میری اوور آل تمام تر جو بزنسز ہیں اس کے لیے یہ براڈ اور مین اسٹریٹجی ہے. یعنی کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی آپ کی ہائر لیول کی براڈ لیول کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے ہر بزنس کے لیے آپ سب اسٹریٹجی بھی رکھتے ہیں جس کو ہم بزنس لیول اسٹریٹجی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. سو دس از دا ڈفرینشیشن بٹوین کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی جس میں آپ کے سارے بزنسز آ جاتے ہیں اور بزنس لیول اسٹریٹجی جو ہر بزنس کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی. بہت سمپل سی ٹرمینالوجیز ہے. فارمولیشن کا مطلب ہے بنانا کسی بھی اسٹریٹجی کو, یعنی کوئی پلان ڈٹرمائن کرنا, اور امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے اس کو ایکشن میں لانا, یعنی اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو فارمولیشن از ڈیفائنڈ ایز دا سیٹ آف پروسیسز انوالوڈ ان کریٹنگ اور ڈٹرمائننگ دا آرگنائزیشن اسٹریٹجی. اٹ فوکسز آن دا کانٹینٹ آف اسٹریٹجی. اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں اگر دا میتھڈز بائی وچ دا اسٹریٹجیز آر آپریشنلائزڈ اور ایکسیکیوٹیڈ ود ان دا آرگنائزیشن. اٹ فوکسز آن دا پروسیسز تھرو وچ اسٹریٹجیز آر اچیوڈ. بہت سمپل سا ڈفرینشیشن ہے فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن. فارمولیشن کا مطلب ہے پلان کرنا, بنانا اور کانٹینٹ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہماری اسٹریٹجی میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کو اسی اسٹریٹجی کو ان ایکشن لا کے آپریشنلائز کرنا اور ایکسیکیوٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا اپنی آرگنائزیشن میں. Last but not least, we can just compare corporate level, business level, and a functional strategy, and we can see the relationship of the strategy by organizational level. Corporate level strategy جیسے ہم نے بات کی decisions about which markets to compete in, کن کن مارکیٹس میں ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, اور اوور آل کس طرح سارے کے سارے بزنسز کو ہم نے مینیج کرنا ہے. اس کی فارمولیشن اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بارے میں پلان کرو گے اور ڈیسیجن لو گے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہے کہ آپ اگر ڈفرینٹ مارکیٹس میں کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ مرجرز کر سکتے ہو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ, آپ ایکوائر کر سکتے ہو یعنی ڈفرینٹ بزنسز کو خرید سکتے ہو, آپ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہو, اور مختلف اسٹریٹجیز اپنا کے ڈفرینٹ بزنسز میں آپ انٹری کر سکتے ہو. پھر بزنس لیول اسٹریٹجی میں ڈیسیجن ہاؤ ٹو کمپیٹ ان ایچ مارکیٹ, کہ ہر مارکیٹ میں ہم نے کس طرح سے کمپٹیشن کرنا ہے ہر بزنس میں. یعنی سیمسنگ کو اگر ہم لے لیں تو موبائل مارکیٹ میں اس نے کس طرح کمپیٹ کرنا ہے, ٹیلی ویژن مارکیٹ میں کس طرح کرنا ہے, اور کنزیومر الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں اس نے کس طرح کمپیٹ کرنا ہے. یہ اسپیسیفک بزنس لیول اسٹریٹجیز سیمسنگ بنائے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے فنکشنل اسٹریٹجی, جس میں بیسکلی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ود ان بزنس اور ود ان آرگنائزیشن وہ کس طرح فنکشن کریں گے. جیسے کہ ہمارے پاس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو ہمارے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوگی. فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کی اپنی ایک فائنینشیل اسٹریٹجی ہوگی. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی اپنی ایک ہیومن ریسورس کی الگ اسٹریٹجی ہوگی. تو ڈیسیجن اباؤٹ ہاؤ ٹو ایڈریس ایچ فنکشن ود ان این آرگنائزیشن از اے فنکشنل اسٹریٹجی, کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر فنکشن کی کیا کیا اسٹریٹجی یا کیا کیا پلاننگ ہوگی, اور کس طرح سے وہ ڈپارٹمنٹ یا اسپیسیفک فنکشن ایک آرگنائزیشن کا اپنی ڈیوٹیز یا اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا. دیٹ ول be counted under the head of functional strategy. I hope this extensive explanation of each level of strategy and each level of goal is clear to you. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کے نیکسٹ لیکچر میں جائیں گے. Thanks a lot for your time and listening, and I hope it is clear to you. Any questions are again welcomed through email.